بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی تک گفتگو کر رہے تھے کربلا کے مزاج کی، کوفے کے مزاج کی، شام کے مزاج کی اور لوگوں کی، اور اس بات پہ ہم نے زور دیا کہ جو سلوک کیا گیا اس کی نہ اسلامی تعلیمات اجازت دیتی ہیں اور نہ انسانیت اجازت دیتی ہے۔ اب کربلا کے بارے میں اس نویں جو وہ ہے نویں گفتگو ہے، اس میں ہم یہ بات عرض کریں گے کہ دوسری طرف ہم امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت اور اصحاب کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پورے اس میں کس طرح سے دین کی پاسداری کی۔ ہر جگہ آپ نے دین کی پاسداری کی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ بدشگونی کا شبہ پایا جاتا ہے۔ اسلام نے یہ کسی چیز سے بدشگونی لینے کو منع کیا۔ امام حسین علیہ السلام جب چلتے ہیں مکے سے، مکہ چھوڑ کر، اور آپ باہر نکلتے ہیں تو راہ میں حضرت مسلم ابن عقیل کا ایک ہرکارہ، ان کا بھیجا ہوا ایک شخص جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل ٹھہر گئے ہیں اور انہوں نے ایک بات پوچھی ہے، اور وہ یہ پوچھا ہے کہ ان کے جو دونوں گائیڈز تھے جو جن کو ساتھ لیا تھا راستہ بتانے کے لیے، وہ مر گئے ہیں بھوک سے اور اس سے، اور وہ کمزور لوگ تھے، وہ مر گئے ہیں، تو یہ بدشگونی ہے، کیا میں واپس آ جاؤں؟ لگتا ہے اس مہم کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے کہو کہ اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھیں، کیونکہ اسلام اس قسم کے شگون لینے کی اجازت نہیں دیتا، اس قسم کے شگون لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے اوپر یہ عمل آپ نے رستے میں انجام دیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب آپ نے کہا یہ جاتا ہے کہ حج کے احرام کو عمرے سے بدلا، یہ فقہی طور پہ ایک غلط فہمی ہے کہ جو لوگوں کے درمیان رائج ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فقہی طور کے اوپر اس کو بدلا نہیں جا سکتا ائمہ کی تعلیمات کے روح سے۔ حج کے احرام کو عمرے سے نہیں بدلا جا سکتا ہے، یہ کہ امام نے باندھا ہی عمرے کا وہ تھا احرام، اور یزیدی فوج اور دوسرے جو لوگ تھے جو ان کے کارندے تھے جو آئے تھے آپ کو شہید کرنے کے لیے حاجیوں کے بھیس میں، وہ لوگ جو تھے، اور اسی صورت سے عام اہل مکہ جو وہاں حاجی جو جمع ہوئے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ امام ہمارے ساتھ حج کریں گے۔ آپ نے عمرہ کیا 8 تاریخ کو، اور 9 تاریخ کو آپ وہاں سے نکل گئے، اور جب کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں نے پسند نہیں کیا کہ میں 1 انچ بھی حرم کے اندر رہتے ہوئے خون کا قطرہ بہے، سے بہتر ہے کہ میں باہر شہید کیا جاؤں۔ تو یہ بھی اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ خانہ کعبہ اور مکہ پورا حرم ہے، اس میں کچھ تو خون جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے جب امام علی مقام آگے بڑھتے ہیں تو جہاں جہاں آپ کو کنویں ملے ہیں، آپ نے وہاں پانی خرید کر لشکر میں آپ نے شامل کیا، کیونکہ وہاں سے جب آپ چلے ہیں 9 ذی الحجہ کو، تو کربلا تک پہنچتے پہنچتے بیچ میں 2 محرم کو پہنچے ہیں، تو بیچ میں تقریباً 20 دن بنتے ہیں۔ تو اس 20 دن میں رستے میں کئی جگہ 3 جگہ تو لازماً پڑاؤ ملا ہے ایسا کہ جہاں کنویں بھی تھے، تو آپ نے بغیر اجازت کے ان کنوؤں سے، ان کے مالکوں کی اجازت کے بغیر آپ نے پانی نہیں لیا، اور اس پانی کو اپنے اس میں آپ نے شامل نہیں کیا جب تک کہ آپ نے وہ خریدا نہیں، یا کسی نے خود ہی دے دیا کہ فرزند رسول آپ سے ہم کیا پیسے لیں اس کے، وہ کریں۔ تو اس طرح سے امام علی مقام نے ہر مقام کے اوپر شریعت کے اوپر عمل کیا ہے۔
یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جب ہر کے پاس ہر پہنچتا ہے اپنا لشکر لے کر، تو امام علیہ السلام سے کہا ہی جاتا ہے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں کہ یہ تو ہم ابھی لڑ کے اور ان کا کام تمام کر دیں. تو امام شریعت پہ عمل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میرے نانا نے کبھی جنگ کی ابتدا خود نہیں کی تاکہ دوسرے کو عذر نہ ملے، لہٰذا میں جنگ کی ابتدا نہیں کروں گا. جب وہ قریب پہنچتا ہے، بات ہوتی ہے، تو وہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ گرفتار کرنے کے لیے ابن سعد کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن امام اس سے کوئی جنگ نہیں کرتے. یہاں تک کہ وقت نماز آ جاتا ہے تو اس کو شریک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اگر چاہو تو میرے ساتھ نماز پڑھو اور چاہو تو خود اپنی نماز پڑھاؤ. تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھوں گا. وہ یہ آپ کی امامت کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں واقعی آپ اس درجے پر ہیں کہ آپ ہی کو امام ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ آگے چلیں تو جو امام علی مقام جو ہیں وہ اپنے اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. وہاں کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ نے شریعت کے حکم کو نظر انداز کیا. ایک بہت ہی بہادر شخص کا خیمہ وہ تھا، جمع ہوا تھا، اور اس کے پاس اس کا ایک گھوڑا موجود تھا، بہت خوبصورت گھوڑا تھا. امام علی مقام وہاں پہ پڑاؤ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا خیمہ ہے. بتایا گیا کہ فلاں کا خیمہ ہے، اور وہ بہت بڑا بہادر ہے. تو آپ اس کے پاس تشریف خود لے کے جاتے ہیں. دین جو ہے وہ لوگوں کا انتظار نہیں کرتا بلکہ دعوت دیتا ہے کہ لوگ آئیں. تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ اگر نام ہمیں سے یاد ہے تو اس کا نام عبداللہ بن مالک تھا. تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں اس مشن پہ نکل رہا ہوں، تم میرا ساتھ دو. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ حق پر ہیں، لیکن یہ کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. میرا یہ گھوڑا آپ اپنے پاس رکھ لیں مدد کے طور کے اوپر، اور یہ وہ گھوڑا ہے کہ جو مجھے ہر دفعہ اپنے ہدف کے، جو میرا مطلوب شخص ہوتا ہے، اس کے پاس وقت سے پہلے پہنچاتا ہے، اور بجلی بعد میں کونتی ہے، یہ پہلے پہنچتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں تمہاری اس قسم کی مدد کی ضرورت نہیں. تم اگر خود اپنے نفس کو راہ خدا میں دینا چاہتے ہو تو پھر تم ہمارے ساتھ آ جاؤ. وہ معذرت کر لیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے. جناب زہیر ابن قین جو ہیں، ان کا خیمہ نصب ہے، ان کے پاس بھی امام خود تشریف لے کے جاتے ہیں. دین یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی دعوت کو پہنچانا ہے. ان کو دعوت دیتے ہیں، پہلے وہ پس و پیش کرتے ہیں، پھر ان کی بیوی بھی انہیں مہمیز کرتی ہیں. تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دیتے ہیں. کہتے ہیں میں طلاق اس لیے دے رہا ہوں کہ کل مجھ پہ کوئی مصیبت آئے تو تم اکیلی نہ رہ جانا. تم جاؤ، تمہیں دوسری شادی کرنی ہے، کچھ کرنا تو تم جاؤ، تم آزاد ہو. میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام نے ہر لمحے، اپنے پورے سفر میں اس بات کو مد نظر رکھا کہ شریعت کے اوپر عمل کریں. یہاں تک کہ 2 تاریخ کو جب کربلا پہنچتے ہیں تو پہلے کربلا کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اس کی قیمت ادا کرتے ہیں کہ کربلا پہنچ کے فرماتے ہیں کہ یہیں ہمارے خیمے گڑھیں گے، یہیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید کیے جائیں گے، یہیں ہماری تدفین ہوگی ہمارے لوگوں کی. اس زمین کو آپ خریدتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمر سعد کے لشکر نے اس زمین پہ شہید کر دیا تو وہ ایک غیر زمین کے اوپر گویا غاصبانہ نعوذ باللہ زمین کے اوپر شہید ہونا اور وہاں دفن ہونا آپ نے پسند کیا. آپ نے اس کے پیسے دیے. اور اس کے بعد جب یہ پہنچے، بعد میں عمر سعد کی فوجیں آنا شروع ہوئیں تو فرات کا کنارہ جو علقمہ جو وہاں پہ سے بہتی تھی، اس کے اوپر خیام حسینی نصب تھے، اور اس کے اوپر امام علی مقام کے جو اصحاب تھے ان کا قبضہ تھا. جب امام آئے اور انہوں نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہاں سے خیمے اپنے دور کرو، یہاں سے کرو، کیونکہ اگر مخالف کی فوجیں آئیں گی تو وہ پانی کہاں سے پئیں گی. لہٰذا پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تھی۔ صفین میں بھی یہ ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں شام کے لشکر نے صفین میں نہر پہ قبضہ کر لیا اور پانی بند کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام جو تھے ان کے لوگ گئے، انہوں نے لڑ کے اس کے اوپر قبضہ کیا، قبضہ چھڑایا گیا یوں کہنا چاہیے۔ اور جب جناب عمر ابن سعد نے سے کہا امیر شام امیر معاویہ نے کہ اب دیکھو علی جو ہیں تمہارا پانی بند کر دیں گے، تو امیر معاویہ نے کہا کہ تم علی کو نہیں جانتے، وہ ہاشمی ہیں، وہ کبھی بھی ہمارا پانی بند نہیں کریں گے۔ تو اتنا ان کو ان سب کو اتنا سینس تھا کہ شریعت کے خلاف یہ گھرانہ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب کربلا میں پانی کے اوپر ان کا قبضہ تھا، امام حسین علیہ السلام نے وہ قبضہ ہٹایا، کہا یہاں سے دور خیمے نصب کرو، ہم نہیں پانی بند کر سکتے کسی پر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 2 تاریخ کے بعد جو کوشش ہوتی رہی وہ اس کی ہوتی رہی کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ عمر ابن سعد سے اور دیگر لوگوں سے جتنے بھی امام کے مکالمے ہیں اس دوران، اس میں 9 تاریخ تک، 9 محرم تک وہ یہی ہے، کوشش ہے کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے اور جو معاملات ہیں وہ دین کے مطابق طے ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔